نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ سورۃ النور۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہے ان پر نگاہیں نہ ڈالو، حرام چیزوں سے آنکھیں نیچے کر لو، اگر بالفاظ نظر پڑ جائے تو بھی دوبارہ نظر بھر کر نہ دیکھو۔ صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو۔ نیچے نگاہ کرنا یا ادھر ادھر دیکھنے لگ جانا اللہ کی حرام کردہ چیز کو نہ دیکھنا آیت کا مقصود ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اے علی، نظر پر نظر نہ جماؤ، اچانک جو پڑ گئی وہ تو معاف ہے، قصداً معاف نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے کہا، حضور کام کاج کے لیے تو وہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اچھا تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، نیچی نگاہ رکھنا۔ عبیدہ کا قول ہے کہ جس چیز کا نتیجہ نافرمانی رب ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، چونکہ نگاہ پڑنے کے بعد دل میں فساد کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے شرمگاہ کو بچانے کے لیے نظر نیچی رکھنے کا فرمان ہوا۔ نظر بھی ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو لوگ اپنی نگاہ حرام چیزوں پر نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی آنکھوں میں نور بھر دیتا ہے اور ان کے دل بھی نورانی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑ جائے پھر وہ اپنی نگاہ ہٹا لے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے بدلے ایک ایسی عبادت اسے عطا فرماتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ طبرانی میں ہے کہ یا تو تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنے منہ سیدھے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری صورتیں بدل دے گا۔ نظر ابلیسی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ روک رکھے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا تھامنا ہے، پیروں کا زنا چلنا ہے، دل خواہش تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ اکثر سلف صالحین لڑکوں کو گھورا گاڑی سے بھی منع کرتے تھے۔ اکثر ائمہ صوفیہ نے اس بارے میں بھی بہت کچھ سختی کی ہے۔ اہل علم کی جماعت نے اس کو مطلق حرام کہا ہے اور بعض نے اسے کبیرہ گناہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی مگر وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو دے۔ گو اس میں سے آنسو سر و مکھی کے سر کے برابر ہی نکلا ہو۔ کورونا کی وبا بے حیائی کی وجہ سے پھیلی، لیکن بے حیائی سے پھیلی وبا کا زیادہ شکار مرد ہوئے۔ باحیا کورونا نے مردوں کو بھی نقاب پہنا دیے۔ بے حیائی پھیلانے کی ذمہ دار عورت ہی نہیں، مرد بھی ذمہ دار ہے۔ حیا عورت کا زیور اور مرد کی غیرت ہے۔ بے حیا مرد بھی معاشروں کے بگاڑ کا ناسون ہے۔ عورت کی حیا اور پردہ پر مرد بھی بہت بولتے اور لکھتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں کہ جس کلام مقدس میں عورت کی حیا اور حجاب کا ذکر ہے، اسی کتاب مقدس میں مرد کی شرم و حیا کا بھی حکم صادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص میں شرم و حیا نہیں گویا اس میں ایمان نہیں۔ بے شرم انسان ہر ذلت و پستی میں گرنے کے لیے ہر وقت آمادہ و تیار رہتا ہے، جبکہ باشرم و حیادار انسان اپنی صفت کی وجہ سے تمام مشکلات کے باوجود اپنے شرف انسانیت کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق و کردار ہر پیمانے سے منفرد، بے مثال اور قابل تقلید ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تمام فضائل حسنہ بدرجہ اتم اعلیٰ موجود تھے اور شرم و حیا کی صفت بھی اتنی نمایاں تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ خاندان کے پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلی تھے۔ ام معبد عرب کی ایک بدوی خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں اس کے خیمے میں مختصر وقت کے لیے رکے تھے۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دل نشین حلیہ بیان فرمایا تھا
اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرم و حیا اور آنکھیں نیچے رکھنے کا بالخصوص ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی کسی نوجوان کو کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر گاڑے دیکھتے تو اسے اس سے منع کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جب کسی بندے کی ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے حیا سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ میں بھی اسلام اور سنت رسول کی برکات سے شرم و حیا کی اعلیٰ صفات پروان چڑھی۔ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان کا یہ اعزاز تمام صحابہ میں ممتاز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شرم و حیا کا پتلا تھے۔ ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر انہوں نے اپنا جسم ننگا نہیں ہونے دیا۔ غسل کرتے وقت بھی وہ اپنا سطر کسی کپڑے سے ڈھانپنے کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ حیا کی ایک تو مخصوص شکل اور تعریف ہے جو عمومی لوگ سمجھتے ہیں، مگر ایک اور مفہوم بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اللہ سے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ یہ مکمل حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی یوں روایت ہوئی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاضرین مجلس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو اور پوری طرح حیا جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اہل مجلس نے بیک زبان کہا، اے اللہ کے نبی، خدا کا شکر ہے ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جواب سن کر فرمایا، اللہ سے حیا کرنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ آدمی سر کی حفاظت کرے اور دماغ میں آنے والے خیالات کی بھی نگرانی کرتا رہے، پیٹ کے اندر جانے والی غذا کی نگرانی کرے یعنی حلال کھائے اور حلال پیے، نیز شرمگاہ کی حفاظت کرے یعنی بدکاری سے بچے، موت کو اور موت کے بعد گل سڑ جانے کو یاد رکھے۔ جو آدمی آخرت کا طالب ہو وہ دنیا کی زیب و زینت ترک کر دیتا ہے یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جس نے یہ کام کر لیے اس نے گویا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔